الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق سب تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر اخلاقی زوال کا شکار ہے. بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، استاد ہو یا شاگرد، پیر ہو یا مرید، عالم ہو یا قاری، امام ہو یا خطیب، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، مزدور ہو یا تاجر، غرض شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے تقریباً سبھی افراد اخلاقی تنزلی میں مبتلا ہیں. چنانچہ اسی مناسبت سے اخلاق کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام میں اخلاق کی اہمیت، فضیلت اور تعلیم کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب العزت قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر، خطبے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فرمایا کہ اللہ حکم کرتا ہے عدل کا، والاحسان احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى اور اللہ روکتا ہے بالفحشاء بے حیائی سے، والمنکر برے کاموں سے، والبغی اور بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون. واللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے 6 باتیں ارشاد فرمائی.
نمبر 1 بالعدل، عدل و انصاف کرنا۔ نمبر 2 والاحسان، احسان اور نیکی کرنا۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اپنے حلال مال سے ان کا حق دینا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، نمبر 4 برے بے حیائی سے بچنا۔ وَالْمُنْکَرِ، نمبر 5 برے کاموں سے بچنا۔ وَالْبَغْيِ، اور نمبر 6 بغاوت و سرکشی اختیار کرنے سے بچنا۔ ان 6 باتوں حکم اللہ رب العزت نے اس آیت میں دیا ہے۔ اب ان 6 باتوں میں سے 3 باتیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور 3 وہ ہیں کہ جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ 3 باتیں کہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ یہ ہیں: نمبر 1 عدل کرنا، نمبر 2 احسان اور نیکی کرنا، نمبر 3 قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ اور وہ 3 باتیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے وہ یہ ہے: بالفحشاء، بے حیائی سے بچنا، والمنکر، برے کاموں سے بچنا، والبغی، اور بغاوت و سرکشی اختیار کرنے سے بچنا۔ یہ 6 باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول اس آیت کے متعلق منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں اس آیت کے سوا کوئی اور آیت نازل نہ ہوتی تو یہ ایک آیت ہی انسان کی رشد و حیات، رشد و ہدایت اور فلاح و بہبود کے لیے کافی تھی۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہم اور ضرورت کی ساری باتیں ارشاد فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام خطبہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں۔ تو گرامی قدر، اللہ نے جو ہمیں دین دیا، جو ہمیں شریعت دی، اس دین اور شریعت کے بہت سے شعبے، بعض شعبے وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقائد سے ہے، بعض کا تعلق عبادات سے ہے، بعض کا تعلق معاملات سے ہے، بعض کا تعلق معاشرت سے ہے، اور بعض کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ یہ سارے کے سارے شعبے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمائے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے، جو باتیں بیان فرمائی، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ اخلاق کا باب شاید دین میں شامل نہیں ہے، معاملات و معاشرت کا باب شاید دین میں شامل نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، ذکر و اذکار کر لینا، صدقہ خیرات کر لینا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کر لینا، اللہ توفیق دے تو حج و عمرہ کر لینا، قربانی کر لینا، بس یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی اور چیز کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
کہ معاملات کا، معاشرت کا اور اخلاق کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح عبادت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کرنا یہ دین کے شعبے ہیں، اسی طرح معاملات، معاشرت اور اچھے اخلاق اپنانا یہ بھی دین کے شعبے ہیں۔ اور جیسے عبادات کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، اسی طرح اچھے اخلاق اپنانے پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس پر دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے، پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے چلا جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی۔ راستے کے ایک کنارے اسے کنواں نظر آیا، چنانچہ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس کنویں میں اتر گیا، جا کر پانی پیا، اپنی پیاس کو بجھایا اور کنویں سے باہر آ گیا۔ جب کنویں سے باہر نکلا تو کنویں کے کنارے پر اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی تھی اور گیلی مٹی کو وہ کھا رہا تھا، وہ چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، جس طرح میں پیاس کی تکلیف سے گزر رہا تھا، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسی طرح پیاس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے دل کے اندر رحم آیا، وہ کنویں میں واپس اترا، اپنا موزہ اتارا، اس موزے کے اندر اس نے پانی کو بھرا، پھر اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑا اور کنویں سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ پانی اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ صرف اتنا سا اخلاقی مظاہرہ کرنے پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اچھے اخلاق اپنانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اخلاق نہ اپنائیں، اچھے اخلاق نہ اپنائیں، تو پھر اس پر عذاب و سزا کا بھی وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا کہ اس کے پاس ایک بلی آئی، اس نے اس بلی کو باندھ دیا، نہ خود اسے خوراک دیتی تھی نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ بلی خود اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتی، خود اپنی خوراک کی تلاش کر لیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بے رحمی پر، اس بد اخلاقی پر اللہ نے اس عورت کو جہنم دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے بڑی نیک، 5 وقت کی پکی ٹھکی نمازی، 100 صلاۃ کی پابند، نوافل کا اہتمام کرنے والی، دنوں کا روزہ رکھنے والی بڑی نیک عورت ہے، لیکن ہے بد اخلاق۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، اس کی قریبی اس سے تنگ ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت اپنی اس بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں۔ تو پتہ چلا کہ اچھے اخلاق کا اپنانا
اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، اور برے اخلاق اپنانے سے سزا اور عذاب ملتا ہے۔ تو گرامی قدر، ہمارے مذہب اسلام میں، دین اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل الایمان بندہ ہوتا ہی تب ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ بندے کا ایمان کامل تب ہوتا ہے، مومن کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اخلاق کی مذہب اسلام میں، ہمارے دین، ہماری شریعت کی کتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے تکمیل ایمان کا مدار اچھے اخلاق کو قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری اور وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، فرمایا کل قیامت کے دن مومن کے میزان میں، مومن کے ترازو میں، مومن کے کنڈے میں جو سب سے وزنی بھاری عمل رکھا جائے گا وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ میزان میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، ذکر و اذکار بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی، حج و عمرہ بھی ہوگا، ان تمام اعمال کا اپنا وزن ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی چیز جو میزان کے اندر ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں۔ اور ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کچھ انسان کو عطا کیا، جتنی صفات اللہ نے انسان کو عطا کی، ان میں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ تمام چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز انسان کے اچھے اخلاق۔ اندازہ لگائیں کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، حسن خلق کی وجہ سے راتوں کو قیام کرنے والے اور روزانہ دن کا روزہ رکھنے والے کا درجہ اور مقام پا لیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اچھے اخلاق اپنانے کی۔ اور آج ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہر ایمان والے کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن حضور علیہ السلام کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو کس سے محبت ہے؟ آئیے ایک حدیث میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم خلقا، کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، وہ لوگوں کا بھی محبوب بنتا ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پتہ چلا
کہ بندے کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اچھے اخلاق ہوں گے وہ کامل الاخلاق ہوگا تو کامل الایمان ہوگا. جو بندہ کامل الایمان ہوتا ہے وہ کامل انسان ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اخلاق عطا فرمایا. رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. خلق عظیم کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، اخلاق کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 خلق حسن، نمبر 2 خلق قریب، نمبر 3 خلق عظیم. اب یہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ یہ 3 درجے کیا ہیں؟ ان میں فرق کیا ہے؟ علماء اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں. فرمایا کہ خلق حسن یہ ہے کہ معاملے کو برابر سراپر رکھنا. مثلا ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ رسید کر دیا، کسی کو گھونسا مار دیا. اب وہ دوسرا آدمی بدلے میں ایک تھپڑ، جو ایک تھپڑ پڑا تھا، بدلے میں ایک ہی تھپڑ لگا لے. اگر اس نے ایک گھونسا مارا ہے بدلے میں ایک ہی گھونسا مارے، یعنی ظلم کے بقدر بدلہ لینا، زیادتی کے بقدر بدلہ لینا، برابر سراپر بدلہ لینا، اسے خلق حسن کہا جاتا ہے. اور اس کی اجازت اللہ رب العزت نے دی. 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں رب کائنات نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. اگر تم پر کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی اور تم اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہو، زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ تو بدلہ لے سکتے ہو، فَعَاقِبُوا بدلہ لے لو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، فَعَاقِبُوا تو بدلہ لے لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بقدر اس کے کہ جتنا تم پر ظلم کیا گیا. اپنے ظلم کے بقدر، زیادتی کے بقدر تم انتقام لے سکتے ہو، تم بدلہ لے سکتے ہو. لیکن آگے رب کائنات نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ اگر تم صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے یہ دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. تو بہرحال معاملے کو برابر سرابر رکھنا یہ خلق حسن ہے. ایک تھپڑ کے بدلے ایک ہی تھپڑ لگانا، ایک گھونسے کے بدلے ایک ہی گھونسا لگانا، جس قدر ظلم ہوا اسی قدر بدلہ لینا، جس قدر زیادتی ہوئی اسی قدر بدلہ لینا، اسے خلق حسن کہتے ہیں. اور اگر اس میں کمی بیشی کر دی، اس نے ایک لگایا تھا اس نے 2 لگا دی، ظلم سے اس کے ظلم سے بڑھ کر اس نے ظلم کیا، اس کی زیادتی سے بڑھ کر اس نے زیادتی کی، تو یہ گناہ ہے. اس پر اللہ رب العزت فخر فرمائے. تو خلق حسن یہ ہے کہ معاملے کو برابر سرابر رکھنا. دوسرا درجہ ہے خلق کریم. خلق کریم کیا ہے کہ کسی نے تھپڑ لگایا تو وہ آدمی اپنا دوسرا رخسار بھی آگے کر دے، بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے، بلکہ معاف کر دے، درگزر کر دے. اسے خلق کریم کہتے ہیں. اگر کسی نے کسی پر ظلم کر دیا، اس نے اس پر زیادتی کر دی، اس کو گالی نکال دی، اس کو تھپڑ مار دیا، اس کو غصہ مار دیا، اس کو برا بھلا کہا، تو یہ اس سے بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے، بلکہ معاف کر دے، درگزر کر دے. اسے خلق کریم کہتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک راستے سے چلے جا رہے تھے کہ ان سے اختلاف رکھنے والا، بغض رکھنے والا ایک شخص ان کے پیچھے لگ گیا اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گالیاں دینے لگے. امام صاحب چلے جا رہے ہیں
وہ بھی پیچھے گالیاں بکتا ہوا آ رہا ہے، امام صاحب سن رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا گھر آ گیا۔ آپ دروازے پر کھڑے ہوئے اور اس گالیاں بکنے والے سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ میرا گھر ہے، اب میں اس گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، اگر تمہاری گالیاں ابھی باقی ہیں، تمہاری گالیاں ابھی باقی ہیں تو میں کچھ دیر یہاں ٹھہر جاتا ہوں، تم گالیاں دے لو، اپنی گالیاں ختم کر لو، جب تمہارے دل کی بھڑاس، تمہارے من کی بھڑاس ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی، تو پھر میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے خلق کریم، ظلم کا بدلہ نہ لینا، زیادتی کا بدلہ نہ لینا، انتقام نہ لینا، بلکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ خلق کریم ہے۔ اور اخلاق کا تیسرا درجہ بڑا وہ خلق عظیم۔ خلق عظیم کیا ہے؟ خلق عظیم ہے نہ بدلہ لینا، معاف بھی کر دینا، درگزر بھی کر دینا، اور ظلم کرنے والے کو، زیادتی کرنے والوں کو دعائیں دیں، یہ خلق عظیم ہے۔ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، گالیاں نکالی، بہتان لگایا، الزام تراشی کی، اس سے نہ بدلہ لینا اور نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بلکہ اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، مولا اسے ہدایت عطا فرما، اسے ہدایت عطا فرما، اس پر مہربانی والا مولا فرما۔ یہ خلق عظیم ہے، اور یہ خلق عظیم اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کو میرے نبی علیہ السلام کے بے شمار واقعات ایسے ملیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والوں کو دعائیں دی۔ طائف کا مشہور واقعہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام طائف میں تبلیغ کے لیے گئے، لوگوں نے مخالفت کی، شریر لڑکوں میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے کئی میل تک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھر برسائے، حتیٰ کہ میرے نبی علیہ السلام لہو لہان ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ حکم دیے یہ جو طائف کے آس پاس پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو ایسے پیس کر رکھ دیا جائے جیسا کہ چکی کے دو پاٹوں میں اٹے کو پیس کر رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں جبریل، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ مجھے نہیں جانتی، میرے مقام کو نہیں جانتی، یا اللہ تو اسے ہدایت عطا فرما۔ دعائیں دینا، ظلم کے بدلے، زیادتی کے بدلے بدلہ نہ لینا، انتقام نہ لینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور صرف معاف ہی نہ کرنا، صرف درگزر ہی نہ کرنا بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنا، اسے خلق عظیم کہتے ہیں۔ یہ اخلاق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اللہ نے یہ سب سے بڑا درجہ میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی علیہ السلام، میں نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ گرامی قدر، اخلاق ہے کیا؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے خندہ پیشانی سے مل لینا، مسکرا کر، ہنس کر، مٹھے لہجے کے اندر کسی سے بات کر لینا، صرف یہی اخلاق نہیں، میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن یہ مکمل اخلاق نہیں۔ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی سے میٹھے لہجے کے اندر نرمی سے بات کر لینا، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن مکمل اخلاق نہیں، بلکہ اخلاق کے بعد کی چند جزیات ہیں۔ تو پھر اخلاق ہے کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دل کی کیفیات کا نام اخلاق ہے۔ دل کی کیفیات کا نام اخلاق ہے۔ ہمارے دل
جو کیفیات، جو جذبات و خواہشات پیدا ہوتے ہیں ان کا نام اخلاق ہے۔ اگر دلوں میں پیدا ہونے والی کیفیات، جذبات و خواہشات اچھے ہیں تو اخلاق اچھے ہیں، اور اگر پیدا ہونے والی کیفیات، جذبات و خواہشات برے ہیں تو اخلاق بھی برے ہیں۔ اس لیے انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، اس کا داعیہ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل اچھا تو اس کا عمل بھی اچھا ہوگا، اس کی بات بھی اچھی ہوگی، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اور اگر دل برا ہے تو اس کا عمل بھی برا ہوگا، اس کا اخلاق بھی برا ہوگا۔ تو اخلاق کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دل کی کیفیات کا نام اخلاق ہے۔ اپنے دل کو اچھا رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، انشاءاللہ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے، اور بغاوت و سرکشی اختیار کرنے سے۔ اللہ نے 6 باتوں کا حکم دیا، ان 6 باتوں میں سے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا حکم ہے عدل و انصاف کرنا۔ یہ عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی ہے برابری کرنا، یعنی حقدار کو اس کا پورا پورا حق ادا کر دینا، یہ عدل ہے۔ جیسے ہم کسی کے پاس مقدمہ لے کر جائیں، اب وہ قاضی، وہ جج تمام گواہات کو تمام گواہوں کو دیکھ کر، تمام جو ہے وہ شاہدین کو سن کر ہمارا حق پورا پورا ہمیں دلوا دے تو ہم کہتے ہیں اس نے عدل کیا، انصاف کیا۔ اور اگر کوئی ہمارا پورا حق نہ دے، گواہوں کو دیکھنے کے باوجود، شاہدین کو دیکھنے کے باوجود، ثبوتوں کو دیکھنے کے باوجود ہمیں ہمارا حق نہ دے تو ہم کہتے ہیں اس نے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا۔ تو حقدار کو پورا پورا حق دے دینا یا دلوا دینا، اسے عدل کہا جاتا ہے، اسے انصاف کہا جاتا ہے، اور اگر اس میں کمی بیشی کر دی جائے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم حقداروں کو، کہ جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، کیا ہم ان حقداروں کو پورا پورا حق ادا کر رہے ہیں؟ انسان کے ذمے سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت کے بے شمار حقوق بندے کے ذمے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ ہی کو رب ماننا، اللہ ہی کو معبود ماننا، اللہ ہی کو مسعود ماننا، اللہ ہی کو مشکل کشا ماننا، اللہ ہی کو حاجت روا ماننا، اللہ ہی کو غریب نواز ماننا، اللہ ہی کو دستگیر ماننا، اللہ ہی کو داتا ماننا، اللہ ہی کو لجپال ماننا، اللہ ہی کو غوث اعظم ماننا، اللہ کے علاوہ باقی سب کی نفی کر دینا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تمام کی تمام الوہیت کی تمام صفات اللہ کے لیے خاص کرنا، اللہ ہی کے لیے ماننا، باقی تمام غیروں سے نفی کر دینا، یہ عین عدل ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ آج اگر کسی چیز پر ہمارا حق ہو، خالص ہمارا حق، اور اگر کوئی بندہ ہمارے اس حق کو اٹھا کر کسی اور کو دے دے تو ہم کہتے ہیں اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ، کہ میرا حق اٹھا کر اس نے غیر کو دے دے۔ اسی طرح اللہ کے خالص حق انسان جب کسی اور کو دیتا ہے،
اللہ کا حق بتوں کو دے دیا، اللہ کا حق سورج کو دے دیا، اللہ کا حق چاند کو دے دیا، اللہ کا حق ستاروں کو دے دیا، اللہ کا حق نبیوں کو دے دیا، اللہ کا حق ولیوں کو دے دیا، اللہ کا حق پیر اور فقیروں کو دے دیا، تو جب اللہ کا حق غیروں کو دیا جاتا ہے تو یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ناانصافی ہوتی ہے، یہ عدل کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق رب کائنات نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا، اللہ کا خالص حق اٹھا کر کسی غیر کو دے دینا، اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج ہم یہ ظلم تو مانتے ہیں کہ میرا خالص حق وہ کسی اور کو دے دیا گیا، میرا حق وہ کسی اور کو دے دیا گیا، یہ بڑا ظلم ہے۔ لیکن اللہ کے حقوق، اللہ کا حق الوہیت، اللہ کا حق ربوبیت اٹھا کر ہم غیروں کو دیتے ہیں، انسانوں کو دیتے ہیں، ولیوں کو دیتے ہیں، پیروں فقیروں کو دیتے ہیں، پتھر کی مورتیوں کو دیتے ہیں، بے جان چیزوں کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا حقدار کو پورا پورا حق دے دینا یہ عدل ہے، اور ایسا عدل اس میں اخلاق ہے۔ بندے پر جہاں اللہ کے حقوق ہیں وہیں حضور علیہ السلام بھی بندے پر کے حقوق بھی بندے کے ذمہ ہیں، بندے کے ذمہ والدین کے حقوق بھی ہیں، بندے پر اس کی بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، بندے پر اس کے بہن بھائیوں کے حقوق بھی ہیں، بندے پر اس کے رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، بندے پر اس کے پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، بندے پر اس کے ملنے ملانے والے دوست احباب کے حقوق بھی ہیں، بندے پر ساری کی ساری انسانیت کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ بندے پر جانوروں کے حقوق بھی ہیں۔ ان تمام کو پورا پورا حق دے دینا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اور ایسا عدل اور ایسا انصاف یہ حسن اخلاق میں سے ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر عرض کی جائے گی، تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ بندے اللہ کے حقوق کیا ہیں، حضور علیہ السلام کے بندے پر کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔